یہ عربز جن کا آج شمار دنیا کے امیر ترین انسانوں میں کیا جاتا ہے، جو آج سے کئی سال پہلے ایک چرواہوں کی زندگی گزارا کرتے تھے، انہوں نے ایک چرواہوں سے ایک لگژری زندگی کی طرف سفر طے کیا۔ تو اس سفر کو لے کے آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سبسکرائب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں اٹ مینز بیڈوئنز، جسے اس دور میں بدو کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کا ذکر کیا۔ یہ بیڈوئنز ہمیشہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے تھے، یہ ہمیشہ اپنے جانوروں کے ساتھ ٹریول کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ سے ہی نارمیٹک اٹ مینز کھانا بدوش کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہ کھانا بدوش ہونے کی وجہ سے یہ دوسرے قبیلوں سے ہمیشہ سے ہی دور رہتے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ بات عجیب تھی کہ بدو اس زمانے کے سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوا کرتے تھے، بلکہ اس ٹائم نہیں، اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی ان کی لائف میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اس وجہ سے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب لوگ ایک دوسرے سے کیسے لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ پوری دنیا میں پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنی، جو تاریخ کی سب سے بڑی سپر پاور تھی۔ یہ اس وقت کے انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر تھی۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیڈوئنز ساری دنیا میں پھیلنے لگے، لیکن اب بھی ان کی زیادہ تر پاپولیشن عرب کے اسی علاقے میں تھی۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ان کے کلچر میں کوئی چینج نہیں آیا، بیڈوئنز اپنی اسی طرح زندگی گزارتے رہے، لیکن آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں کو چھوڑ کر ایک نئی انڈسٹریل ایج کی طرف آنے لگی۔ آخر عثمانیہ سلطنت کے خلیفہ سلطان عبد الحمید نے بھی مسلمانوں کو ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے کافی اسٹرانگ ریفارمز دیے۔ اپنی پوری امپائر میں نئے نئے پروجیکٹس بنانا شروع کر دیے، جس میں انہوں نے ایک استنبول سے لے کر مدینہ تک ٹرین بھی بنائی۔ لیکن اس ٹرین کے راستے میں ایک بہت ہی بڑی رکاوٹ تھی، یہی بیڈوئنز۔ کہ انہی بیڈوئنز نے بہت سال پہلے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید کیا تھا، جس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور ان کو نارمیٹک زندگی، کھانا بدوش زندگی سے پرماننٹ علاقے میں سیٹل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بیڈوئن قبیلے سلطنت عثمانیہ کے اس ریفارم سے بالکل بھی خوش نہیں تھے اور انہوں نے عثمانیہ سلطنت کے اگینسٹ آواز اٹھانا شروع کر دی۔ تو آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے انہی بیڈوئن کو یونائٹ کر کے اوٹومن امپائر کے خلاف ایک نئی فوج بنائی۔ تو پھر آخر کچھ سالوں بعد برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سب سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو پھر آخر کچھ سالوں بعد 1966 شیخ راشد کی حکومت میں آئل ڈسکور ہونے کے بعد یہی بیڈوئنز دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے بن گئے، اور یہی بیڈوئنز جن کی پہلے کوئی اوقات نہیں تھی اب دنیا کے رچ لوگوں میں سے بن گئے، اور ان میں سے بہت سارے ملینئرز اینڈ بلینئرز بن گئے۔ لیکن آئل ڈسکور ہونے کے بعد بھی یہ سب جانتے تھے کہ یہ آئل ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، جن کے ساتھ ان کی ساری لگژریز بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جو ایک بدو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لایا، جس کے کچھ ہی ٹائم بعد دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے بن گئی۔ تو ہم سب نے دیکھا کہ کیسے عرب نے اپنی زندگی کو بدل دیا، ان کی محنت، ان کی لگن اور ان کی حکمت نے انہیں ایک لگژری زندگی تک پہنچا دیا۔ ان کے لیے جو کچھ بھی مشکل تھا انہوں نے اسے حل کیا، اور ان کے لیے جو کچھ بھی ممکن تھا انہوں نے اسے حاصل کیا۔ ان کی محنت، لگن اور حکمت نے انہیں ایک لگژری زندگی تک پہنچایا۔ تو آج بھی عربوں کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیسے ایک بدو زندگی سے ایک لگژری زندگی تک سفر کیا جا سکتا ہے۔ سبسکرائب۔